بڑھتا رہے گا. اینڈ آئی لک فارورڈ کہ سی ایم صاحب مجھے جلد ہی جو ہمارے پیپل اسکوائرز ہے ان کا جو نئے فیزز انوگریٹ ہونے کے لیے تیار ہے ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پھر نیکسٹ ٹائم تکلیف دیں گے. تھینک یو. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا ابھی چلو اس کو چھوڑ آواز آ گئی. چیئرمین صاحب جب سے آپ نے ینگسٹر کا ذکر کیا آپ نے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بھی اپنی طرح ایک نوجوان لگایا ہے, لیکن جب سے اس کی تعیناتی ہوئی ہے, میں اس کو محبت میں میر کہتا ہوں, تو میر کی جب سے تعیناتی ہوئی ہے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک کھلبلی سی مچ گئی ہے. وفاقی وزراء اور اس کے جو میں نام نہیں لے رہا آپ سمجھ گئے نا, وہ سارے اس پر اتنا برس رہے ہیں جیسے ابھی تک کراچی میں بادل میں نہیں برسے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قوتیں بھی ان کو شاید حقیقی خوف ہو گیا ہے جو 40 سال سے آپ کا کراچی میں راستہ روکے ہوئے تھے کہ آپ پہلی مرتبہ واقعی آپ کراچی فتح کرنے جا رہے ہیں اور ان کو خوف ہوا ہے. دیکھو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھا ایک آبزرویشن تو کیا ہے کہ کیوں اتنا تکلیف اسلام آباد کو اور ہمارے اپوزیشن کی جماعتوں کو ہوتا ہے. اور میرا خیال میں ان کا ایک ہیبٹ بن گیا ہے کہ وہ کراچی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کسی اور کو کرنے کو اجازت دے رہے ہیں. اور ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دن رات محنت کر رہی ہے, ان کے سازشیں کے باوجود, ان کے ساتھ نہ دینے کے باوجود, کم وسائل کے باوجود, زیادہ محنت کے ساتھ مل کے ہم اپنے محدود وسائل سے کام تو ہو رہا ہے کراچی میں, پورا صوبہ میں اتنا لمیٹڈ وسائل کے باوجود ہم اپنا محنت بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ ہم اپنے حقوق کا جدوجہد جاری رکھ رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ناانصافی وفاقی حکومت اس صوبہ کے ساتھ, اس شہر کے ساتھ بار بار کر رہی ہے وہ عوام کے سامنے ہے, عوام اس کو دیکھ رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے. پاکستان کے عوام سمجھتی ہیں کہ ان کے مسائل کا حل اور واحد امید پاکستان پیپلز پارٹی. آپ نے پچھلے دنوں ایک بات کہی کہ الیکشن بھی ہو سکتے ہیں, تیاری کریں, تو آپ کی جماعت میں اس وقت ریٹائر کرنل جنرل شامل ہو رہے ہیں. اکثر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ 100 الیکٹرل حکومت بناتے ہیں, تو کیا آپ کو آسرا دیا گیا ہے کہ آنے والی حکومت آپ کی آ رہی ہے یا آپ ابھی سے اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ آپ تو جانتے ہو, آپ اس شہر سے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست چلتی رہتی ہے. ہم اپنے الیکشن کا تیاری جو ہے مسلسل اس الیکشن تیاری موڈ میں ہوتے ہیں, اور ایک طرف جہاں ہمارا جدوجہد ہوتا ہے, ہمارا پولیٹیکل موبلائزیشن ہوتا ہے, ہمارا تنظیم سازی ہوتا ہے, ہم ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جماعت میں کراچی سے لے کے کشمیر تک اور جی ہاں کوئٹہ تک جوائننگز ہو رہے ہیں, زور اور شور سے ہو رہے ہیں, نچلی سطح سے لے کے اوپر سطح تک بڑے بڑے لوگ شامل ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی محنت کرتا ہے, جب نیک نیتی کے ساتھ ایک کام کیا جاتا ہے اور عوام نے دونوں باقی جماعتوں کو بھگتا ہے, دونوں باقی جماعتوں کے حکومتیں بھگتے ہیں, تبدیلی کو پہچانا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ بے روزگاری, غربت اور مہنگائی ہے, تو یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے, یہ بہت انسٹیبل حکومت ہے, اللیجٹمیٹ حکومت ہے ہی, لیکن یہ بہت ہی انسٹیبل ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب یہ میرا سوال کیجیے گا Somebody should decide. اچھا چیئرمین صاحب, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان دنوں کراچی میں ہیں اور کل ویسے اے پی ڈی ایم جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کا اجلاس ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا پیپلز پارٹی اب تک اے پی ڈی ایم کے ساتھ ہے کیا, تو ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن اور اے پی ڈی ایم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی اب اٹیچ ہو گئی ہے. تو کیا کامنٹ کریں گے آپ اے پی ڈی ایم پر؟ ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو. ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یکساں اپوزیشن حکومت کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوری انداز سے سیاست کیا جاتا ہے تو ہم
ہم نہ صرف نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن ہم نے نقصان پہنچا کے دکھایا ہے. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ تھا, جب تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پیپلز پارٹی کی بات مان رہی تھی, پیپلز پارٹی کی پالیسی اپنا رہی تھی, تب تک اپوزیشن مسلسل جیت رہی تھی. چاہے وہ 11 کا 11 بائی الیکشنز جو ہمارے باقی اپوزیشن جماعتیں نہیں چاہتے تھے کہ ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیں, لیکن پیپلز پارٹی کی بات مانتے ہوئے ہم نے وہ بائی الیکشنز میں حصہ لیا. ہم نے حکومت کو شکست دلوائے. ہم نے خیبر سے لے کے کراچی تک, پشین سے لے کے فاٹا تک حکومت کو شکست دلوایا اور پوری قوم کو دکھایا کہ عوام اپوزیشن کے ساتھ ہے. جب پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کی بات مانی اور وہ سینٹ الیکشنز جس میں وہ حصہ نہیں لینا چاہتے تھے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ وہ حصہ لیے, تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے تاریخی شکست حکومت کو دلوائیں, یہاں تک کہ اسلام آباد میں اپنا سینیٹر کو جتوا کے ہم نے مجبور کر دیا تھا کہ خان صاحب اپنا عدم اعتماد کے ووٹ لے. اب آگے جا کے اگر اپوزیشن سیریس ہیں, وہ حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, تو ذاتی مفاد کے بجائے انڈیویجولز کی سیاست کرنے کے بجائے ہمیں اصولوں پہ کرنا پڑے گا, جمہوری ہتھیار اپنانا پڑے گا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن سیریس ہے, اگر اپوزیشن مل کے عدم اعتماد پہلے بزدار کے خلاف پھر عمران خان کے خلاف لے کر آتے ہیں, تو کل حکومت گر جائے گی. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کون سنگین ہے حکومت کو نقصان پہنچانے میں. کیا وہ جو ان کو وہ تجویز دیتے ہیں جو حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے, یا پہنچاتا ہے یا پہنچایا ہے, یا وہ جو ایسے تجویز دیتے ہیں جو صرف اپوزیشن کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ بتا دیں کہ بلوچستان میں آپ نے بڑا ایک سیاسی پاور شو بھی کیا, تو ایک تو وہ صورتحال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی باری ہے, شاید کوئی کہیں سے گرین سگنل ملا ہے. ایک تو یہ سوال, دوسرا سوال یہ ہے کہ آج وزیر اعظم کراچی میں موجود تھے اور کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ایک اجلاس بھی رکھا گیا تھا. اب پتہ نہیں کہ وہ ہوا کہ نہیں ہوا, کیونکہ میڈیا کو تو خود رکھا گیا ہے ان کی ایکٹیویٹیز سے. تو یہ کراچی کے ساتھ جو وفاقی حکومت کا رویہ ہے, سندھ کے ترقیاتی اسکیمیں مختلف وقتوں میں اعلان کی گئی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے کیوں نہیں ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ جہاں تک یہ اشاروں کی بات ہوتی ہے, آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو صرف اور صرف عوام کے اشاروں پہ یقین رکھتی ہے, اور کسی اور کے اشاروں پہ نہ ماضی میں چلا ہے, نہ آج چل رہا ہے, اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کل چلے گا. یہ ہمارے جو دوسری جماعتیں ہیں سارے کے سارے 100% ان کے انکیوبیٹرز اور ان کے نرسریز سے بنے ہوئے جماعتیں ہیں. تو جب وہ پیپلز پارٹی کو سیاست کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرح ہم اشاروں پہ چلتے ہیں, لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا ہے پیپلز پارٹی نہ ماضی میں نہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پہ کسی اشارہ پہ چلے گا. جہاں تک ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں, بجٹ کے وقت چیف منسٹر صاحب نے پورے خط پہ اور آن ریکارڈ لے کر آیا تھا جو ناانصافی سی ایم صاحب اور ہمارے صوبہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو ہمارا این ایف سی کا حق ہے, جو ہمارا شہر کا حق ہے, وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے. جو ہمارا گنتی سینسس میں ہوتا ہے وہ غلط طریقے سے ہوتا ہے تاکہ ہمیں اپنا شہر اور اپنا حق نہیں دیا جاتا. اور جہاں تک ترقیاتی اعلانات وفاقی حکومت کی طرف سے, ہم نے بھی پچھلے بارشوں میں اور پچھلے مانسون کے سیزن میں یہ سنا تھا کہ 1000 ارب روپیز کراچی کے لیے کتنا اعلان کیا, 1.1 ٹریلین 1100 ارب روپیہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا. 1 سال ہو چکا ہے, 1 روپیہ نہیں پہنچا, ایک اینٹ نہیں لگایا گیا, 1 قطرہ پانی نہیں دلوایا گیا, 1 میگا واٹ بجلی نہیں دلوایا گیا. انہوں نے صرف اور صرف کراچی اور اس صوبے کے عوام کو تکلیف پہنچایا ہے. ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ حکومت جلد جا رہی ہے, آنے
वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी जो अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। बिलाल भुट्टो जुल्ताई साहब, इरशाद संजरानी बोलियो से बिलाल साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एग्जाइल खत्म करके वापस वतन आई थी तो 18 अक्टूबर को 2 धमाके होते, आप बलूचिस्तान में गए, शमूलियत हुई बड़ी और 2 धमाके होते हैं, ये आपको क्या पैगाम है, किसकी तरफ से पैगाम है, या फौज की तरफ से या फिर तालिबान की तरफ से, क्योंकि आप बार बार तालिबान पर हमले करते रहते हैं, ये या कौन सा ये मैसेज है? दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म कराची आए हैं, एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह को नहीं बुलाया, ये क्या 18वीं तरमीम के बाद सूबे के साथ एक तज़ीक नहीं है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ? जहाँ तक दहशतगर्दी के वाक़े हैं, वो जी कल परसों क्वेटा में बम धमाके हुए थे, हमने इन दहशतगर्दी के वाक़े के तनकीद भी किया है और मुतालबा किया है कि हुकूमत दहशतगर्दों को अपीस करने के बजाय, नरम रवैया रखने के बजाय, हुकूमत को दहशतगर्दों के साथ नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान को अपनाना पड़ेगा ताकि हम दहशतगर्दी इस पूरे मुल्क से ख़त्म कर सकते हैं और उस ख़तरा का मुकाबला कर सकते हैं जो हम सब देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद दहशतगर्दों का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। उसको अगर हमने संभालना है तो हमें नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना पड़ेगा। अफसोस के साथ जो हमारा वज़ीर आज़म है वो दहशतगर्दी के साथ और दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं, दहशतगर्दों को शहीद करार देता है, और वो जो सिपाही, वो जो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने हमारा शहर कराची से लेके वज़ीरिस्तान तक अपने जान की कुर्बानी दी है, इस दहशतगर्दी का मुकाबले करने के लिए उनको लावारिस छोड़ा है। हम समझते हैं इस पूरा पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। जब तक खान साहब अपना पॉलिसी को रिव्यू नहीं करता है तब तक ये दहशतगर्दी का ख़तरा रहेगा। वज़ीर-ए-आला के साथ वज़ीर-ए-आला साहब को नहीं बुलाया। जनरल साहब, जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन करने वाली और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात पीपल्स पार्टी ने कैसे बलूचिस्तान में इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के मोरों के साथ हाथ मिला लिया? क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि आपका तो बिल्कुल चेहरा है इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वो जाने जाते हैं मोरा इस्टेब्लिशमेंट के, जिन मोरों को आपने जमात में शामिल किया, तो क्या इक़्तिदार हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी अब कुछ भी कर सकती है? अब मैं एक तो समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी का एंटी नहीं, प्रो पीपल रहा है, और जिसका पॉलिसी एंटी पीपल होगा हम उनके एंटी होंगे, जिनके पॉलिसी प्रो पीपल होगा हम उनके साथ देंगे। जहाँ तक ये जो आप सब ने कुछ दिनों के लिए मेरे जो लोग शामिल हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, इनको ये गलत छाप इन पे डाला गया है। मैं समझता हूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब की बात कर रहे हो, जब तक वो नून लीग में था तो वो उनके इनकलाब को बलूचिस्तान में लीड कर रहा था, और जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ जाता है तो वो बुरा बन जाता है। ये बड़ा नाइंसाफ़ी है, और मैं समझता हूँ कि जो भी बलूचिस्तान में सियासत करते हैं वो बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में सियासत करते हैं एज़ अपोज टू पंजाब, और पंजाब के तर्जुमान, लाहौर के तर्जुमान को पता ही नहीं है कि खुशदार में और क्वेटा में सियासत करना क्या चीज़ है। सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब के बेटे को शहीद किए गए हैं, और बड़ा अफसोस की बात है कि जब PDM का जलसा क्वेटा में हो रहा था तो सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब को और जनरल कादर बलोच साहब की इंसल्ट हुआ, और उनको उस जलसा में दावत भी नहीं दी गई थी, और यही वजह बना उनकी अपनी जमात का अलीदगी अपनाने से। और हमारे लिए हम समझते हैं कि ये एक नया रास्ता खुल चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, हमारे दरवाज़े हर किसी के लिए खुले हैं जो इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं, जो इमरान खान को भगाना चाहते हैं, और पाकिस्तान को एक पीसफुल, प्रॉस्परस और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मतलब मेरा सवाल आपसे इतना सा है कि कराची में इस वक्त 13 साल से पूरे दिन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 13 साल की हुकूमत है। कराची के लिए स्पेसिफिक अब आपकी क्या तरजीहात है? क्योंकि न मास ट्रांजिट के मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, न फराहमी आपके बुनियादी मसाइल और हल हुए हैं। बुनियादी तरजीहात इस वक्त क्या है जो फौरी कराची में नज़र आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मास डेवलपमेंट की है? मैं समझता हूँ कि चीफ़ मिनिस्टर साहब और उसकी पूरी टीम की दिन रात का मेहनत आपके सामने है।
اور جس طریقے سے کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں مفت علاج کے NICVD کے یا چیسٹ پین یونٹ یا ہاسپٹل پورا کا پورا بنا ہوا ہے. جگہ جگہ پبلک سپیسز جیسے آج ہم اس YMCA میں ہیں مگر ویسے پیپلز فیئر کے کانسیپٹ پہ بڑے پبلک سپیسز بنائے گئے ہیں کراچی میں. پانی کے منصوبے میں پانی کے تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جو اقدامات ہب ڈیم اور مختلف منصوبے سے حکومت نے اپنائے ہیں, جس طریقے سے وہ واحد حکومت ہے جس نے اپنا ٹرانسمیشن لائن سیٹ کر کے ایک 100 میگا واٹ کا ایکسٹرا بجلی کے الیکٹرک کو بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے محدود وسائل کے باوجود اپنی محنت کی نتیجے میں کراچی کے عوام کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ کو حق دیا جائے, ہمارا شہر کو, ہمارا کیپٹل کو اپنا حق دیا جائے تاکہ ہم یہاں کے عوام کا مسائل حل کر سکیں. کچھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو سینسس میں گنتی کم کی جائے گی, اگر آپ کو NFC ایوارڈ میں آپ کو اپنا فنڈز نہیں دیا جائے گا اور پوری ملک سے اور پوری دنیا سے امیگریشن اسی شہر میں ہوگا تو ہمارے پاس وسائل کم ہوں گے اور کام بہت زیادہ ہوگا. مگر پیپلز پارٹی نے ان کم وسائل کے باوجود زیادہ ریزلٹس دکھائے ہیں اور کراچی کے عوام اور پورے ملک کے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنا حق بھی دلوائیں گے اور آپ کے مسائل کا حل بھی نکالیں گے. چیئرمین صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ امریکہ جا رہے تھے تو پوری حکومت ہل گئی تھی. کوئی کہہ رہا ہے اپوائنٹمنٹ لینے گئے, کوئی کہہ رہا ہے جاب لینے گئے, کوئی کہہ رہا ہے CV لینے گئے. ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو گرین سگنل ملا. تیسرا یہ ہے کہ جب شیخ رشید آئے تھے تو شیخ رشید سے میں نے سوال کیا کہ اگلی حکومت بلاول بھٹو زرداری کی ہوگی یا مریم نواز کی ہوگی, تو انہوں نے کہا یہ 5 سال بھی یہ حکومت پورے کرے گی, اگلے 5 سال بھی حکومت جو ہے PTI کی آئے گی. تو آپ کیا راضی ہو گئے ہیں؟ جہاں تک امریکہ کا ہمارا ٹرپ کی بات ہے وہ میں نے پہلے بھی کلیئر کیا تھا, اور اس ٹرپ میں ہم نے تو واشنگٹن کا دورہ کیا ہی نہیں تھا. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مہینوں بعد ہم واشنگٹن کا دورہ بھی کریں گے, پھر آپ ان کے چیخے دیکھیں. جہاں تک شیخ رشید صاحب کا بیانات ہے, یہی صاحب مشرف کا بھی وزیر تھا, اس کے لیے بھی کہتا رہا کہ اس کا حکومت آنا ہے اور آتا ہی رہے گا. اور پھر اسی وزیر صاحب نے دیکھا کس طریقے سے صدر زرداری نے, مرد حر نے اس مشرف کو بھی بگایا, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کپتان کو بھی بگائیں گے. چیئرمین صاحب میرا نام شبیر لاشاری ہے, سندھ ٹی وی نیوز سے میرا واسطہ ہے. اچھا. وفاقی سرکار نے پچھلے دنوں جو جزائر ہیں سندھ کے, ان کے حوالے سے ایک متنازع فیصلہ کیا, اعلان کیا. وہ اپنی جگہ پہ اب MKM کی فرمائش پر سن 71 میں جو لوگ بنگلہ دیش چلے گئے تھے ان کی چھوڑی ہوئی جو جائیدادیں ہیں وہ یہاں پر سیٹل ہونے والے لوگوں کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے. اس فیصلے پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو بھی یک طرفہ فیصلہ لے گا, جو بھی فیصلہ وہ اس شہر یا اس صوبے کے لیے لیں گے, مگر اس صوبے کے عوام کو, اس صوبے کے حکومت کو آن بورڈ ہی نہیں لیں گے تو وہ متنازع ہی رہیں گے. جہاں تک MQM کی اس حکومت میں کنٹریبیوشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشنز جلد آنے والے ہیں اور کراچی کے عوام MQM کو اور PTI کو ایسے اس الیکشن میں اپنے ووٹ کے طاقت سے جواب دیں گے کہ جس مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کی سونامی میں اس شہر کے عوام ڈوب رہے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتوں ان کے مسائل کے قصوروار ہے. اگر کوئی حل ہے, اگر کسی کا نیت صاف ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے. چیئرمین صاحب, اصغر عظیم فرام کیپٹل ٹی وی. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی میں میئر اپنا لگانے کی بات کی اور کہا کہ اس بار ہمارا میئر ہوگا, ہمارا ناظم ہوگا, لیکن تاریخ میں پہلی بار سیاسی میئر ایڈمنسٹریٹر کا تعین کیا گیا اور ساتھ ساتھ جو ہے مختلف ڈویژنس میں کنسلٹنٹ بھی لگائے گئے جو کہ بلدیاتی امور دیکھیں گے. تو کیا یہ تمام جماعتوں کو کلیئر کٹ میسیج ہے کہ پیپلز پارٹی اس بار سنجیدہ ہے اور میئر زیادہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اس شہر کے لیے سیاسی
یا حکومتی محنت کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں کہ ہم اس شہر میں بہتری لے کر آئیں. اور سی ایم صاحب کو جو بھی قدم اٹھانا پڑے گا ہمارا پرفارمنس میں اضافہ کرنے کے لیے، ہمارا سروس ڈلیوری میں بہتر لانے کے لیے، اس کے پاس وہ حق ہے، وہ تیار ہے کہ وہ سٹیپس لے. اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اب سی ایم صاحب نے اپنا کیبنٹ ممبر کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے، ایک گریڈ 19 کا آفیسر کا پوزیشن پہ بٹھا کے اپنا حکومت کا سیریسنس اور اس جماعت کا سیریسنس دکھاتی ہے کہ ہم کیا اہمیت اس شہر کو اور اس شہر کے عوام کو دیتے ہیں. اور جو ساتھ اسپیشل اسسٹنٹس جو مختلف ڈسٹرکٹس میں سی ایم سندھ کی طرف سے کوآرڈینیشن کریں گے، سی ایم سندھ کی طرف سے ان ڈسٹرکٹس میں عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس قدم سے بہتری ہی آ سکتی ہے. اس قدم سے ہمارا محنت کا بہتر پھل اور بہتر نتیجہ نکل سکتے ہیں. تو ہم بھی اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں. اس صوبے کے عوام نے اس فیصلے کو ویلکم کیے ہیں. اس صوبے کے کیپٹل سٹی نے اس فیصلے کا ویلکم کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ کا نیت صاف ہوتا ہے اور آپ ایک کام کے لیے نکلتے ہیں، اس کا ریزلٹس بھی نکلتے ہیں. اور جیسے فیصل وابڈا کا سیٹ کا بائی الیکشن ہو، کماری کا بائی الیکشن ہو یا ملیر کا بائی الیکشن ہو، آئی تھنک یہ اب ایک کامنٹ نہیں ہے. یہ عوام چاہے وہ کشمیر کے پہاڑوں میں رہ رہے ہو یا کماری میں رہ رہے ہو، وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. آخری سوال چیئرمین صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا کیا فیوچر ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے فرمایا ہے کہ وہ جلد اسلام آباد جا کے اجلاس بلا رہے ہیں، تو کیا آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ ہم تو پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، لیکن ہم ان کو بیسٹ وشز بھیجتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکا اب ہمارے بغیر ہو سکے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد از جلد اسلام آباد میں دھرنا بھی دیں گے، عمران خان کو بھی بگا کے بھی دکھائیں گے. تب تک پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام کے اصل مسائل کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور اپنا سیاسی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو ہر میدان میں چیلنج کریں، اس وزیر اعظم کو ہر جگہ چیلنج کریں. اور جب بھی اپوزیشن کی جماعتیں سنجیدہ ہو، جب بھی اپوزیشن کی جماعتیں مانیں کہ وہ پارلیمانی اور جمہوری ہتھیار استعمال کرتے ہوئے عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، تو ہم حاضر ہیں. تھینک یو.